بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، محبوبان خدا، خاصان خدا کے یوم وصال اور یوم ولادت یہ اللہ کی رحمت کے نزول کے دن ہیں۔ قرآن پاک سے ثابت ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوا کہ سلام ہو اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کا وصال ہوگا اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو خصوصی رحمتیں اللہ کی لے کر وہ دنیا میں آتے ہیں، اور وہ جب تک حیات ہوتے ہیں اللہ اپنی رحمتیں ان پر نازل فرماتا ہے، اور جب چلے جاتے ہیں تب بھی وہ دنیا والوں کے لیے رحمتوں اور بخشش کا سامان بن جاتے ہیں۔ اللہ والوں کے آپ احوال پڑھیں اور ان کی تاریخ پڑھیں تو یہ بات ظاہر رہتی ہے، ہر بزرگ نے اپنے سے پیشتر اولیاء اللہ کے وصال کے دن کو عرس کے طور پر منایا، اہتمام کیا کہ وہ اللہ سے ملنے کا دن ہے۔ چشتیہ سلسلے میں یہ قدیم روایت چلی رہی کہ اکابر خواجگان نے اپنے پیشواؤں اور اپنے بزرگوں کے عرس کا اہتمام کیا۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا حضور گنج شکر کا عرس شریف منایا کرتے، اور ایصال ثواب کے طور پر لنگر کا اہتمام کرتے، کھانے کا اہتمام کرتے۔ اور یہی نہیں بلکہ محبوب الہی کے عظیم المرتبت روحانی جانشین بندگی شیخ الاسلام خواجہ خواجگان خواجہ نصیر الحق والملت والہدا والدین محمود روشن چراغ دہلوی خواجہ نصیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات خیر المجالس جب آپ کھولتے ہیں تو پہلا صفحہ ہی حضرت مولانا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کی تقاریب اور اس محفل کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے۔ نہ صرف اپنے پیران عظام کا بلکہ اپنے پیر بھائیوں کا وہ عرس مناتے اور اس دن لنگر کا اہتمام کرتے، قرآن خوانی کا، محفل سما کا اہتمام ہوتا۔ پھر اس کے بعد بندگی شیخ الاسلام خواجہ خواجگان خواجہ بندہ نواز کے دراز کے پاس سال تمام کے مختلف ایام میں ایک طویل فہرست اولیاء اللہ بزرگان دین کے اعراض کے انعقاد کی ہمیں نظر آتی ہے۔ بندگی مخدوم خود اہتمام فرماتے اور خصوصیت کے ساتھ اس دن فاتحہ خوانی و لنگر کا اہتمام رہتا۔ تو اس طرح اپنے بزرگوں کی یاد منا کر ان کے اعراض کا اہتمام کر کے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرس کے نام آتے ہی لوگوں کے ذہن میں دھوم دھام، میلہ، دکانیں اور ہجوم، ازدحام، یہ تمام چیزیں آتی ہیں، جبکہ حقیقت عرس جو ہے وہ یوم وصال کے موقع پر قرآن خوانی کا اہتمام کرنا، فاتحہ و لنگر کا اہتمام کرنا اصلی یہ چیز ہے۔ اور یہ باقی کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مرور زمانہ کے لحاظ سے اضافہ ہوتی ہے۔ تو آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بزرگان دین کے اعراض پر، چند مراسم جو دیکھتے ہیں ظاہری طور پر، ان چیزوں کو لے کر جو ہے طعن و تنقید کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں دیکھیں، آقا کریم سرور عالم ہر سال کے شروع میں میدان احد تشریف لے جاتے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے۔ بلکہ وہ واقعہ بھی سیاست میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے ممبر شریف کے ساتھ تشریف لے گئے اور میدان احد میں جو ہے ممبر مبارک رکھ کر آپ نے بیان فرمایا اور کھانے کا بھی اہتمام کیا۔ اس کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں جہاں سے جواز عرس کے متعلق لوگوں نے جو ہے استنباط کیا اور اپنے بزرگوں کا، خواجگان کا جو ہے اعراض کرتے ہیں۔ تو الغرض ان کی وصال کی جو تاریخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ 27 ذی القعدہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ کمال الدین علامہ کے یوم وصال کی تاریخ۔ خواجگان چشت اہل بہشت کے شجروں میں جس عظیم المرتبت ہستی اور عظیم ذات کا نام نامی، اسم گرامی، جو اپنے تبحر علمی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں اور جو اپنی علمی شان کے لحاظ سے ایک انفرادی مقام رکھتے ہیں، لفظ علامہ کا ان کے نام کے ساتھ ملا ہونا اور اس میں مبارک میں شامل ہو جانا، یہ خود اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ علم کے کس درجے پر فائز تھے۔ جو حضرات جانتے ہیں، اہل علم حضرات، آج سے 100 سال 70 سال بھی پہلے مولوی کہنا بہت بڑا جو ہے لقب یا خطاب سمجھا جاتا۔ آج ایسے کئی علماء جن کو امام کہا جاتا ہے، علامۃ الدہر کہا جاتا ہے، بڑے بڑے القابات سے آج ہم یاد کرتے ہیں۔ اگر ان کے دور کی کتابیں پڑھیں تو اس دور کے اکابر نے بھی انہیں مولوی کہہ کر لکھا اور استعمال کیا، تو بہت بڑی بات تھی۔ آج تو مولوی تو ایک طنز کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، بہت سارے حضرات سامنے والے کو حقارت کی طور پر دیکھنے کے لیے مولوی جو ہے کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ علماء ربانین کی توہین یا ان کی اوپر لان تان کرنا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بزرگوں کے قول کے مطابق جو شخص علماء پر لان تان کرتا ہے، ان کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے، اس کی 40 پشتوں میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ مزاج بنا ہوا ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے اکابر علماء، ان کے نام کے ساتھ مولوی لکھا جاتا، مولانا کہنا بہت بڑی بات ہے۔ اور آج سے جو ہے 700 سال پہلے اگر کسی کو علامہ کہا جا رہا ہے تو اب اس کو اندازہ لگائیں کہ اس کے تبحر علمی کا عالم کیا ہوگا، اس کی علمی شان کا عالم کیا ہوگا کہ اس دور میں علامہ کہنا۔ تو حضرت خواجہ کمال الدین علامہ رحمۃ اللہ علیہ علم کے حوالے سے ایسی عظیم المرتبہ شخصیت تھی کہ بڑے بڑے اس دور کے اکابر علماء نے آپ کے سامنے زانوی ادب طے کیا۔ آپ اودھ کے رہنے والے تھے، اودھ میں پیدا ہوئے، آپ ولادت باسعادت، کیونکہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رشتے میں آپ خواہر زادے یعنی بھانجے تھے۔ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، یہ بندگی شیخ الاسلام خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب چچا زاد بھائی ہوئے یہ، اور عمومی طور پر یہ مشہور روایت ہے سلسلہ چشتیہ میں، کمال الدین علامہ رحمۃ اللہ علیہ فاروقی النسب تھے، یعنی امیر المومنین خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب تھا۔
تو جب حضرت کمال الدین علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاروقی النسب تھے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے شہزاد بھائی حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فاروقی النسب، اس لحاظ سے جو ہے حضرت خواجہ کمال الدین علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فاروقی النسب، اگرچہ کہ بعض مورخین نے اور اہل علم حضرات نے آپ کا سلسلہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے منسوب کیا ہے، کہتے ہیں کہ آپ امام حسن کی اولاد امجاد میں سے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ آپ بہت بڑے زبردست عالم تھے اور کثرت علم کی وجہ سے علامہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بڑے بڑے علماء آپ کی علمیت کے معترف رہے۔ حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کے دست مبارک پر آپ نے بیعت کی اور بندگی شیخ الاسلام کی نگرانی میں سلوک کی جو ہے تمام منازل کو طے کیا۔ بعض روایت کے مطابق آپ محبوب الہی کے بھی مرید تھے اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے آپ نے تربیت حاصل کی اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ خرقہ خلافت پہننے کے بعد آپ کے شیخ کے حکم سے آپ گجرات گئے اور گجرات میں آپ نے رشد و ہدایت کا اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ ہزاروں لوگ آپ کی فیض صحبت سے راہ راست پر آئے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، اہل اللہ بنے، خاصان خدا بنے، اور بے شمار لوگوں نے درجہ ولایت آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے حاصل کیا۔ بے انتہا مقبولیت حضرت خواجہ کمال الدین علامہ کو گجرات میں حاصل ہوئی۔ بندگی شیخ الاسلام کی نسبت روحانی اور آپ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ یہ رہا کہ 1000 خلق خدا نے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا اور درجہ کمال پر پہنچے، اور احمد آباد میں آپ نے قیام فرمایا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں، حیات ظاہری میں 7 مرتبہ حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا، اور ایک عرصہ مدینہ منورہ میں آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں آپ کا قیام رہا۔ پھر آپ بیت المقدس بھی تشریف لے گئے، مسجد اقصی، وہاں کا بھی آپ نے زیارت کا قصد فرمایا۔ بڑے بڑے علماء، شاگرد تھے، عمراء اور وزراء اور سلاطین غرب سب لوگ آپ کی بے حد متقد اور بہت عزت کیا کرتے۔ آپ عبادت، مجاہدہ اور ریاضت میں وحید العصر تھے۔ مسلسل دن میں روزہ رکھا کرتے اور رات بھر عبادت کیا کرتے، جس کی بنا پر اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جسم پر صرف کھال باقی رہ گئی تھی۔ کثرت عبادت و مجاہدہ یہ آپ کی زندگی کا تابناک اور روشن پہلو، اور اتنا عبادت اور اتنا مجاہدہ کیا کہ جسم مبارک پر جو ہے گوشت گل گیا۔ اب اس طرح کی واقعات سنتے ہیں تو یہ منکرین اولیاء فوراً اعتراض کرتے ہیں، بولے کہاں ہیں یہ، اس طرح کی باتیں منسوب کی جاتی ہیں اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے۔ اللہ والوں کے مجاہدے، اللہ والوں کی ریاستیں، جو ایک باب ہے تاریخ اولیاء کا، اس کا جو ہے انکار کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ مجاہدہ اور ریاضتیں اور مسلسل عبادتیں کرنا یہ انبیاء اکرام کی بھی سنت ہے۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر جو ہے عبادت کیا کرتے۔ آج تک وہ غار موجود ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں پہاڑ پر جا کر عبادت کیا کرتے۔ یہیں سے جو ہے یہ پہاڑوں پر جا کر عبادت کرنا، چلا کشی کرنا، اس کا جو ہے طریقہ جاری ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے، چلا کشی وہاں پر 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ تو قدیم زمانے ہی سے سنت انبیاء، لوگوں سے ہٹ کر جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کرنا۔ اب یہ اگر بیان کیا جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ چند دن اعلان نبوت سے پہلے گئے، اس کے بعد تو نہیں گئے۔ تو اولیاء اللہ کے پاس بھی ایسی ہی ہے کہ جب تک کہ وقت مقررہ تک وہ لوگوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، جھاڑوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے معمور کر دیتا ہے، تو وہ آ جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ والے انبیاء کی سنت
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے عبادت جو ہے کیا کرتے ہیں۔ اب یہ ذوق عبادت ہے اپنا اپنا۔ نفل کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب جو بندے کو حاصل ہوتا ہے نفل عبادت سے ہوتا ہے۔ بندہ جتنا نفل عبادت کرتا ہے، کثرت نوافل سے بندہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں۔ آپ بہت بڑے جلیل القدر عالم، امام طریقت، صاحب کرامات اور صاحب اجازت درویش ولی تھے، اور آپ کی بزرگی، آپ کے مقام و مرتبے کا یہ معاملہ تھا۔ بندگی شیخ الاسلام حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگرچہ کہ آپ کے ماموں بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، لیکن وہ خود آپ کی اتنی عزت کیا کرتے اور اتنی قدر کیا کرتے کہ راستے میں بھی چلتے چلتے آپ سے ملاقات ہو جاتی تو وہ رک کر کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد آپ سے گفتگو فرما کر آگے تشریف لے جاتے۔ یعنی آپ کی قدر و عزت کے لحاظ سے ٹھہر کر جو ہے آپ سے گفتگو کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے آگے جاتے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو دراز گلبرگہ شریف نے اپنی کتابوں میں آپ کے بہت سے مناقب تحریر فرمائے ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیان جہان گشت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد تھانسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عالم پانی پتی، مولانا عالم سنگریزی وغیرہ جیسے جلیل القدر علماء اور صوفیاء آپ کے شاگرد تھے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں اس دور کی عظیم روحانی شخصیت جسے دنیا مخدوم جہانیان جہان گشت جلال الدین بخاری جام کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی جو ہے آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ مولانا عالم پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، عالم سنگریزا رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے۔ تو اب اندازہ لگائیں اپنے دور کے اتنے بڑے اکابر علماء اور صوفیاء جس کے حلقہ تلمذ میں داخل ہوں، شاگردی کے دائرے میں آئیں، تو ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ علامات اور تعلیمات تاریخ میں مندرج ہیں۔ آپ نے 27 ذی اور بعض روایت کے مطابق 27 شوال وصال فرمایا اور چراغ دہلی میں اپنے شیخ کے آستانے میں آرام فرمایا۔ یہاں پر یہ وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کا وصال بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کی حیات مبارکہ میں ہوا۔ نصیر الدین چراغ دہلوی کے انتقال سے 1 سال قبل آپ کا انتقال ہوا، اور حضرت شیخ نے ہی جو ہے آپ کی جنازہ اور تدفین کا حکم دیا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے عظیم المرتبت نامور فرزند حضرت خواجہ سراج الدین چشتی کو آپ کا جانشین نصیر الدین چراغ دہلوی نے ہی بنایا، اپنا خرقہ مبارک بھی پہنایا اور تمام تبرکات عطا کر کے آپ کی مسند پر جو ہے نصیر الدین چراغ دہلوی نے حضرت خواجہ سراج الدین چشتی کو جو ہے آپ کی جگہ پر بٹھایا۔ تو اس طرح بعد میں نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہی خانقاہ کے احاطے میں وہیں پر نصیر الدین چراغ دہلوی کو رکھا گیا۔ تو پہلے آپ کا آستانہ بنا مزار مبارک کمال الدین علامہ کی، بعد میں نصیر الدین چراغ دہلوی کو بھی وہیں پر رکھا گیا جہاں چراغ دہلی میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنے شیخ کے حکم سے نکاح فرمایا، 3 لڑکے اور 1 لڑکی ہوئی۔ شیخ نظام الدین آپ کے بڑے صاحبزادے، جوانی میں ان کا انتقال ہوا، شیخ نصیر الدین اور تیسرے خواجہ سراج الدین۔ آپ کی لڑکی کا نکاح شیخ برہان الدین سے ہوا۔ آپ کے ہزاروں مریدین اور کثیر خلفاء تھے، صرف 3 خلفاء کے نام یہ ہیں: خواجہ سراج الدین چشتی، مولانا احمد تھانسری، مولانا عالم پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح جو ہے آپ کے بعد آپ کے مریدین اور آپ کے خلفاء نے آپ کے مشن کو جاری رکھا، اور آپ کے اولاد امجاد نے گجرات میں احمد آباد پیران پٹن کو اپنا مرکز بنایا، رشد و ہدایت کا، تبلیغ کا، خانقاہ کا، اور آج تک وہاں پر آپ کی بنا کردہ خانقاہ سے، مرکز سے فیض جاری و ساری ہے۔ ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کے مستفید ہوتے رہیں گے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را
روشنائی اگر کی تھی سراسر باد کی رت چراغ چشتیاں